فضائل مدینۃ المنورہ۔ مدینۃ المنورہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ، مسکن گاہ اور مدفن گاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینۃ المنورہ میرا حرم ہے، امن دینے والا ہے۔ فرمایا مدینۃ المنورہ میرا حرم ہے، امن دینے والا ہے۔ یہی نہیں، امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینۃ المنورہ اسلام کا کنبہ ہے، ایمان کا گھر ہے اور میری ہجرت گاہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حلال اور حرام کے نازل ہونے یا نافذ ہونے کا مقام ہے، کی جگہ ہے۔ یہی نہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی فضیلت اس قدر بیان کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، اس کے بعد مکہ والوں کی شفاعت کروں گا، پھر طائف والوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ فضیلت بھی اہلیان مدینہ کو حاصل ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مدینۃ المنورہ والوں کی، اہلیان مدینۃ المنورہ کی شفاعت فرمائیں گے، مکہ والوں کی بعد میں شفاعت کریں گے اور طائف والوں کی اس کے بعد کریں گے۔ سب سے پہلے جن کی شفاعت کریں گے ان کا تعلق بھی مدینۃ المنورہ سے ہوگا۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حرم ہوتا ہے، میرا حرم مدینۃ المنورہ ہے۔ مدینۃ المنورہ حرم رسول ہے، حرم ہے۔ سو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع انبیاء کرام علیہ السلام پر افضلیت، فضیلت حاصل ہے، سب انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تو ایسے ہی جو آپ کا حرم ہے، اس حرم کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو حرم تھے ان پر فضیلت حاصل ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حرم ہوتا ہے، میرا حرم مدینۃ المنورہ ہے۔ تو لوگوں، جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، وہ بہو ایسے ہی آپ کا جو حرم ہے اس کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حرموں پر بھی فضیلت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بھی تو مدینۃ المنورہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی تو مدینۃ المنورہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ بھی تو مدینۃ المنورہ ہے۔ اور یہی نہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینہ والوں کے لیے برائی کا ارادہ رکھے، برائی کرے نہ فقط ارادہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پگھلا دے گا
جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے، گل کے ختم ہو جاتا ہے، فرمایا وہ شخص ایسے پگھل جائے گا، ایسے گل جائے گا جو مدینہ والوں کے لیے برائی کا ارادہ رکھے، برائی کری نہ فقط ارادہ رکھے۔ فرمایا ارادے کو عملی جامہ پہنانا وہ تو بعد کی بات ہے، فقط یہ ارادہ کر لے وہ اہلیان مدینہ سے برائی کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسے جو ہے گول دے گا، وہ ایسے پگھل جائے گا۔ اہلیان مدینہ کا یہ مقام، اور یہ مقام انہیں کس نے دیا، کیوں ملا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ وہ مدینہ المنورہ جس کو پہلے یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا شہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، وہ بیماریوں کا شہر جو تھا وہ مدینہ النبی، نبی کا شہر بن گیا، اور اس کی خاک بھی شفا بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کی مٹی جزام کے لیے شفا ہے، مدینہ کی مٹی میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھ دیا۔ یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ مدینہ کی مٹی مومنہ ایماندار ہے۔ ارے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان نظر آئی، ہم کسی انسان جو مسلم ہو اس کو جب عمل صالح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ شخص مومن ہے، یا کوئی عورت جو مسلم ہو وہ صالحہ بھی ہو، نیک کام کرنے والی بھی ہو، ہم اسے مومنہ کہتے ہیں۔ دنیا کے پتھروں کو مومن یا مٹی کو مومنہ نہیں کہتے، سرزمین مدینہ المنورہ کی مٹی ایسی مٹی ہے جس کو خدا کے حبیب محمد رسول اللہ نے کہا کہ مدینہ کی مٹی بھی ایماندار ہے، مدینہ کی مٹی بھی شفا ہے، خاک مدینہ شفا ہے، اور مدینہ کی مٹی بھی مومنہ ہے، اور جزام والوں کے لیے یہ شفا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے مدینہ المنورہ کا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تو مدینہ المنورہ میں ہے، جو مدینہ المنورہ میں جائے گا تبھی تو روزہ رسول کی زیارت کرے گا، جو روزہ رسول کی زیارت کرے گا حضور نے فرمایا اس کی شفاعت کرنا میں محمد پہ واجب ہو گیا، اس کی شفاعت کرنا میں محمد پہ واجب ہو گیا ہے۔ یہی نہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ المنورہ کی تکلیف پر اور مشقت پر صبر کرے، کوئی شخص مدینہ المنورہ میں ہو اور وہاں اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو، اس تکلیف پر وہ شخص صبر کرے، مشقت پر، مشکلات پر، مصائب پر صبر کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے شفیع ہوں گا۔ یہی نہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کی، وہ دعا کیا تھی اللہ کے حبیب کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ تو مدینہ المنورہ کو ہمارے لیے ایسے محبوب بنا دے جیسے کہ تو نے مکہ المکرمہ کو محبوب بنایا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ختم نہیں کی، فرمایا اس سے بھی بڑھ کر مدینہ المنورہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ فرمایا مدینہ المنورہ کو اے اللہ محبوب بنا دے، ایسے محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ المکرمہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دعا کی، اے اللہ تو مکہ سے بھی بڑھ کر مدینہ المنورہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔
مکہ سے بھی بڑھ کر تو مدینہ المنورہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. مدینہ کے پھلوں میں برکت کی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اور مدینہ المنورہ ایک ایسا شہر ہے، وہ شہر نبی جہاں دجال نہیں داخل ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین مدینہ المنورہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا، ایمان ایسے کھینچا آئے گا مدینہ المنورہ کی طرف جس طرح سانپ اپنے بل میں اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے، ایمان ایسے کھینچا آئے گا مدینہ المنورہ کی طرف. یہ وہ شہر نبی ہے. مدینے سے میری نسبت یوں ہی نہیں، مدینے سے میری نسبت یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، تم میں سے کسی کے بس استطاعت ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے. فرمایا تم میں سے کسی بندے کے پاس یہ استطاعت ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو ایسے شخص کو چاہیے وہ مدینہ میں مرے. جو مدینہ میں مرے گا قیامت کے دن اس کی میں شفاعت کروں گا. مدینہ میں جو مرے اس کی شفاعت رسول اللہ کریں گے. مدینہ کی مٹی کو رسول اللہ نے شفا بنا دیا. فرمایا مدینہ والوں سے جو برائی کا ارادہ رکھے وہ ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مدینہ والوں کو تکلیف پہنچائے اللہ اس کو جلدی ہلاک کر دے، جلدی ہلاک کر دے. وہ مدینہ المنورہ، جس مدینہ المنورہ کو رسول اللہ نے اپنا مسکن بھی بنایا اور وہی مدینہ رسول اللہ کا مدفن بھی بنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی وہی مدینہ المنورہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ برکت نازل فرما شام میں، اے اللہ برکت نازل فرما شام میں، اللہ مبارک لنا فی شامنا وفی شمننا. اے اللہ کتب میں آیا صحیح احادیث میں، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. صحابہ میں سے ایک صحابی بولے وفی نجدنا، رسول اللہ نے نجد کا نام نہ لیا، پھر دوبارہ دعا کی، اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے شام میں، اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے یمن میں. ایک صحابی بولے وفی نجدنا، رسول اللہ نے پھر بھی نجد کا نام نہ لیا. دوسری بار شام کے لیے برکت کی دعا کی، دوسری بار یمن کے لیے میرے رسول نے، میرے نبی نے، میرے پیارے آقا نے دعا کی. صحابی نے جان دلایا لیکن رسول اللہ نے نجد کا نام تک نہ لیا. تیسری بار اللہ کے حبیب نے دعا کی. لوگوں وہ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا. اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے شام میں، اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے یمن میں. لیکن نجد کا رسول اللہ نے نام تک نہ لیا. صحابی نے یاد بھی دلایا، رسول اللہ نے نام تک نہ لیا. دعا ختم ہوئی. صحابی بولے یا رسول اللہ آپ نے شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی، یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی، میں نے 3 بار آپ کو نجد کی جان دہانی کروائی لیکن آپ نے نام تک نہ لیے، کیوں؟ تو فرمایا یمن، یہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا. ارے لوگوں شام کے لیے برکت کی دعا کیوں کی؟ ذہن میں سوال آیا، سرزمین یمن کے لیے برکت کی دعا کیوں کی؟ سرزمین شام کے لیے برکت کی دعا میرے رسول نے اس لیے کی. شام کی سرزمین انبیاء ہے، نبیوں کی سرزمین ہے. ایک روایت کے مطابق 70,000 نبیوں کے مزارات ملک شام میں ہیں. 70,000 کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، ان میں سے 70,000 نبیوں کے مزارات ملک شام میں ہیں. اور یمن کے لیے برکت کی دعا اس لیے کی، یمن اولیاء کی سرزمین ہے.
اللہ کے ولیوں کی سرزمین ہے، شام اللہ کے نبیوں کی سرزمین ہے، تو یمن اللہ کے ولیوں کی سرزمین ہے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی کا شہر ہے۔ کون اویس کرنی؟ وہ اویس کرنی جو ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ سے ملاقات نہ کر سکے، صحابی نہ بن سکے، خیر التابعین بنے، خیر التابعین میں سے ہو گئے، حضور کا زمانہ پایا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے سرزمین یمن سے مدینہ المنورہ نہ آ سکے۔ اور وہ اویس کرنی جن کے بارے میں حضور نے صحابہ سے فرمایا، جب اویس کرنی سے تم ملاقات کے لیے جاؤ، اویس کرنی سے میں محمد کی امت کے لیے دعا کروانا۔ وہ اویس کرنی فرمایا، اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے شام میں، اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے یمن میں۔ شام کے لیے برکت کی بھی دعا کی، کیوں؟ شام کی سرزمین انبیاء ہے۔ یمن کی سرزمین کے لیے برکت کی دعا اس لیے کی، یمن کی سرزمین اولیاء ہے، نجد کا نام تک نہ لیا، شیطان کا سینگ نکلنا تھا۔ ارے لوگوں، شام کی سرزمین انبیاء ہے، بولو سرزمین شام کی سرزمین میں فرمایا برکت ہو، کیوں؟ سرزمین انبیاء ہے۔ تو مدینہ کی جو سرزمین ہے، شام کی سرزمین انبیاء ہے، تو سنو مدینہ کی سرزمین امام الانبیاء ہے۔ وہ تو فقط سرزمین انبیاء ہے، ان نبیوں کے جو امام تھے حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی زمین مدینہ المنورہ تھی۔ فرمایا شام کی سرزمین انبیاء ہے، تو مدینہ المنورہ کی سرزمین امام الانبیاء ہے، مدینہ کی سرزمین امام الانبیاء ہے۔ ارے لوگوں، مدینہ عزت گاہ امام الانبیاء ہے، مدینہ المنورہ عزت گاہ امام الانبیاء ہے، مدینہ المنورہ مسکن گاہ امام الانبیاء ہے، مدینہ المنورہ مدفن گاہ امام الانبیاء ہے۔ وہ مدینہ المنورہ کتنی عظمت اور کتنی شان والا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ المنورہ حضور کا روزہ، 70,000 فرشتے روز آتے ہیں اور آ کے اپنے پروں سے روزہ رسول پہ جھاڑو لگاتے ہیں، اور جس فرشتے کی ایک بار باری آئی قیامت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ اتنی عظمت اور اتنی شان اور اتنی رحمت